مولانا نے محنت کری ہے تم لوگوں پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اسلام گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اسے قرآن پڑھنا آ جائے. تو وہ چھٹی ہونے کے بعد ہمیں جس طریقے سے یہاں پر پابندی ہو رہی تھی عشاء کے بعد، گھر پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ معمول ہم باقی رکھیں گے. ہر کوئی کوشش کرے. لڑکے ہیں تو خیر تراویح میں آنا ہے، لڑکیاں ہیں تو گھر پر بھی ایک ماحول بنایا جائے. آپی ہیں، بہنیں ہیں، تو جو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو انہیں بھی تھوڑا سا ذہن بنانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے ساتھ میں شامل کریں اور اسے بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد ہم نے جو کچھ بھی ادب سیکھا ہے، سب سے پہلی چیز لڑکیوں کے اندر، آپ 7 سال کی ہیں، 8 سال کی ہیں، حجاب نہیں چھوڑنا ہے. کہیں بھی جا رہے ہیں حجاب میں جائیں گے. بہر صورت کوشش یہ کرنی ہے کہ نانی کے ہاں گئے، خالہ کے پاس گئے، جہاں بھی کہیں گئے تو ادب کا دائرہ، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. سلیقے سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے سلام کرنا ہے ادب کے ساتھ، پہ کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی. اگر کسی کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے آ گیا، کوئی عزیز ہے، احباب ہیں، دوست ہیں، جو بھی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آنا. تو یاد ہوئی پہلا کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے عشاء کے بعد پڑھنے کا، گھر پر بھی اس چیز کو کیا کرنا ہے، باقی رکھنا ہے. دوسری چیز حجاب کی پابندی کرنی ہے. لڑکوں کے لیے یہ کہ رمضان داخل ہو رہا ہے تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. روزہ بھی رکھنا ہے. بچپن سے ہی 7 سال 8 سال سے ہی یہ شوق جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. تو ابھی سے شوق بنے گا، ایک ذہن بنے گا تو بعد میں بھی آپ بہانے نہیں بنائیں گے کہ پیٹ میں درد ہے، سر میں چکر آ رہا ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے. چونکہ آج سے ذہن بنتا ہے. بچپن سے ہی درخت جب چھوٹا ہو نا اور اس کی شاخیں ٹیڑھی ہو تو اس وقت میں اگر رسی اور دھاگے کے ذریعے سیدھا کر دیا جائے تو بڑا جب ہوگا تو سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن جب درخت بڑا ہو جائے اور شاخیں ٹیڑھی ہو، اس کے بعد انسان لاکھ کوشش کرے وہ شاخیں کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بچپن کا مرحلہ بہت ہی قیمتی مرحلہ ہوتا ہے. اس میں بچہ جو بن گیا بعد میں بھی ویسا ہی رہے گا. تو بچپن سے کوشش کرے کہ کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کوئی انسٹاگرام نہیں چلانا. اگر دیکھنا بھی ہے تو اچھی ویڈیوز یوٹیوب پر جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن پاک سیکھنا اور کوئی بھی نالج کی چیز. وہ انسٹاگرام اور فیس بک تو بالکل یوز کرنے کی چیز ہے ہی نہیں. تو انسٹاگرام سے دور رہنا، کوئی ریل ویل نہیں. پورے رمضان میں ہمیشہ توبہ کر لینا ہے کہ انسٹاگرام، سوشل میڈیا بالکل استعمال کرنا ہی نہیں. جس طریقے سے دوسری چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے رمضان بھر کے ہوتا ہے، تو یہ چاہیے کہ پوری زندگی کے لیے انسان کوشش کرے لیکن سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا. اسی طریقے سے کوئی گیمنگ ویمنگ نہیں کرنی کہ روزہ رکھنا ہے تو ٹائم کسی طریقے سے نکالنا ہے تو گیم کھیل لیا، لوڈو کیرم کھیل لیا، تو یہ سب بھی نہیں کرنا. بس ایک انسان کے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اور یہ جو اب تک کا سبق مکمل ہوا ہے اس چیز کو بھی باقی رکھنا ہے. اور والدین کے پاس گئے، امی سے اچھی سے بات کی، ان سے قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا ہے امی سے سوال کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا، یہ تمام چیزیں جو اسلامک انفارمیشن ہے تو یہ بنیادی بیسک چیزیں ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے. اور ہماری کوشش بھی یہی رہے گی چونکہ بچیاں ہیں اور بچے ہو تو ساری چیزیں تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ آج اگر اسلام پر عمل کرو گے اور صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری. تو کوشش کرنی ہے نا، حجاب کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، چھوٹے بڑے بوڑھوں کا احترام کرنا ہے. بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان سے رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. بڑے ہیں انہیں سلام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، انہیں کچھ کچھ سناتے بھی رہنا ہے تاکہ خوش ہو کہ ہاں میرے بچے نے، میرے پوتے نے کچھ یاد کیا ہے. تو اس سے بھی حوصلہ افزائی دادے کی ہوگی کہ ہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس